بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 25 ستمبر 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو میرے پاس معلومات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ 25 ستمبر 1903 یوم پیدائش مولانا سید ابو اعلیٰ المودودی۔ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کافی معلومات شیئر کروں گا، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 25 ستمبر 1903 کو پیدا ہوئے۔ نامور عالم دین، مفسر، قرآن دانشور، متعدد کتابوں کے مصنف اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو المودودی کی تاریخ پیدائش 25 ستمبر 1903 ہے۔ مولانا ابو المودودی اورنگ آباد، حیدرآباد، دکن میں پیدا ہوئے۔ 1932 میں آپ نے ترجمان القرآن جاری کیا۔ علامہ اقبال کی خواہش پر آپ نے پنجاب کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ 26 اگست 1941 کو لاہور میں 75 افراد کے اجتماع میں جماعت اسلامی کی تشکیل دی۔ بعد ازاں آپ پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے اور وہاں دارالسلام کی بنیاد ڈالی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے لاہور میں اقامت اختیار کی۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں آپ کو سزائے موت سنائی گئی، جو بعد ازاں منسوخ کر دی گئی۔ ایوب خان کے دور میں حکومت میں جماعت اسلامی پر پابندی عائد ہوئی۔ 1972 میں آپ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن مکمل ہوئی۔ اسی برس آپ سیاسی علالت کی وجہ سے جماعت کے امارت سے دستبردار ہو گئے۔ 1 مارچ 1979 کو آپ کا پہلا شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا۔ اسی برس 23 مئی 1979 کو آپ نے اپنے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہوئے، جہاں 22 ستمبر 1979 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ 25 ستمبر 1979 کو آپ کو ذلہ دار پارک منصورہ لاہور میں سپرد خار کر دیا گیا۔ سید مودودی کا تصور تعلیم جو پیش خدمت ہے۔ مولانا مودودی کی شخصیت ایک متکلم اسلام کی حیثیت سے متعارف ہوئی ہے۔ مغرب کے فکری و سیاسی غلبہ و تسلط کے نتیجے میں مسلمانوں اور بالخصوص ان کی نوجوان نسل کا ایمان اسلامی عقائد و اقدار سے متزلزل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور مؤثر تحریروں کے ذریعے کمیونزم، سرمایہ داری اور دیگر غیر اسلامی نظریات پر زبردست حملے کیے اور اسلامی اقدار اور تعلیمات کی حقانیت اور معقولیت ثابت کر دی۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی تشکیل کی، جس نے دین کی اقامت کو اپنا نصب العین بنایا اور جو سماج میں اس کے نفاذ کے لیے برابر کوشاں رہے۔ سید مودودی نے اسلام کا ایک جامع اور ہمہ گیر تصور پیش کیا، جس کے تحت نظام تعلیم بھی آ جاتا ہے۔ انہوں نے جدید اور قدیم دونوں طرح کے تعلیمی اداروں میں جا کر ان کے ذمہ داروں کے سامنے اپنا یہ تصور تعلیم پیش کیا۔ انہوں نے 1936 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک مقالہ پیش کیا، جس میں جدید نظام تعلیم کے نقصانات بیان کیے۔ ایک دوسری تحریر کے ذریعے مسلم یونیورسٹی کے مجلس سے اصلاح نصاب دینیات کے استفسارات کا جواب دیا۔ اسی طرح 1941 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی انجمن اتحاد الطلباء میں ایک مقالہ پڑھا، جس میں قدیم نظام تعلیم کے نقائص پر روشنی ڈالی گئی۔ اسلامی کالج لاہور کے جلسہ میں تقسیم اسناد میں خطبہ پیش کیا۔ تقسیم ملک کے بعد اصلاح تعلیم کے سلسلہ میں پاکستان کے قومی تعلیمی کمیشن کے سوال نامے کے جواب میں اسلامی نظام تعلیم کا مفصل خاکہ پیش کیا۔ مولانا مودودی اگرچہ تعلیمی اداروں سے وابستہ نہیں رہے، لیکن مروجہ تعلیمی نصاب میں اصلاحی اور اسلامی نظام تعلیم کے تشکیل کے سلسلہ میں وہ واضح تصورات رکھتے تھے۔ تقسیم ملک سے قبل جماعت اسلامی کی تشکیل کے بعد انہوں نے اس کی تعلیمی کمیٹی کی تشکیل کی، تاکہ وہ ان کے پیش کردہ نظریہ تعلیم کے مطابق تعلیمی اداروں کے قیام میں منصوبہ بندی کر سکے۔ تعلیم کے موضوع پر مولانا مودودی کی بھی کوئی مستقل کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف تعلیمی اداروں میں جو مقالات پیش کیے، ان کا مجموعہ تعلیمات کے نام سے شائع کر دیا گیا۔ یہ کتاب مولانا کے 4 مقالات کا مجموعہ ہے۔ 2 مقالات ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص اور مسلمانوں کے لیے جدید تعلیمی و پالیسی لاہ عمل۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پیش کیے تھے مقالہ نیا نظام دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی پڑھا تھا۔ خطبہ تقسیم اسناد کے عنوان سے مقالہ اسلامیہ کالج کے جلسہ تقسیم اسناد کا موقع ہے۔ آخر میں جماعت اسلامی کی مجلس تعلیم کے نشست منعقد دارالسلام 1944 کی روادات شامل کر دی گئی۔ تعلیم کے موضوع پر مولانا کی ایک اہم تحریر اسلامی نظام تعلیم کے عنوان سے الگ شائع ہو رہی ہے۔ اسے مولانا نے پاکستان کی قومی تعلیمی کمیشن کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ مولانا کی تحریروں، تقریروں، انٹرویو، عصری مجالس کی رواداتوں، استفسارات کے جوابات کے جو مجموعے شائع ہوئے، مثلاً ادیبات مودودی
نقیجات، تصریحات، استفسارات، مولانا مودودی کے انٹرویو، گفتار و افکار ذیلی دار پارک، مولانا مودودی کی عصری مجالس وغیرہ، ان میں بھی ان کے تعلیمی افکار و تصورات کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں مسلم دنیا خصوصاً جدید تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کو اسلامی فکر سے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی کی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا آفاقی اور انقلابی پیغام پہنچایا، امت مسلمہ کا مقدمہ مدلل انداز میں پیش کیا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کا فکری شعور دیا، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اسلامی انقلاب کے لیے تیار کیا، اور قرآن کا آسان ترین ترجمہ اور سہل ترین تفصیل کر دی، جس کی وجہ سے مسلم امہ ہی نہیں غیر مسلم دنیا میں بھی ان کی علمی وجاہت اور فکری بالیدگی کی دنیا آج بھی معترف ہے۔ اس کے علاوہ سید المودودی نے پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں کی فکری تربیت میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ بانی جماعت-e-اسلامی کے طور پر وہ پاکستانی سیاست کا ایک ایسا کردار تھے جس کی حمایت اور مخالفت اس ملک کی سیاست کا کئی دہائیوں تک مرکز محور رہی۔ ان پر مر مٹنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کی مخالفت میں حدیں پار کر جانے والوں کی بھی کمی نہیں۔ انہوں نے اپنی تحریر و تقریر سے ایک زمانے کو متاثر کیا، مگر دلیل و تحمل کو بھی کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بدترین سیاسی مخالفت میں بھی اصول اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ دینی جماعتوں اور سیاسی حلقوں اور حکومتوں کی شدید ترین مخالفت میں بھی ان کے چہرے پر ایک اطمینان دیکھا جا سکتا تھا۔ 1960 کے عشرے میں جیل سے رہائی کے موقع پر ان کے چہرے پر راکم نے جو غیر معمولی اطمینان دیکھا تھا، وہ یوبی آمریت کا مقابلہ کرتے ہوئے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے مادر پیدر آزاد کارکنوں کی گالی گلوچ برداشت کرتے ہوئے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی ان کے چہرے پر موجود تھا۔ شاید جرأت اور صبر تحمل ان کی شخصیت کے لازمی اجزاء تھے۔ ان سے ملاقات کرنے والوں کی ہر بار ان کی شخصیت کا ایک نیا اور جاندار پہلو دیکھنے کو ملتا۔ اسی زمانے میں مولانا ہر اتوار کی صبح مبارک مسجد عبدالکریم روڈ لاہور میں درس قرآن دیا کرتے تھے، جس میں عام آدمی سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، نوجوان، طالب علم اور خواتین سب شریک ہوتے تھے۔ مولانا ٹھہرے ٹھہرے لہجے قرآن کی آیات پڑھتے، پھر مدلل انداز میں اس کا مفہوم بیان کرتے اور آخر میں سوالوں کے بڑے تحمل اور حوصلے کے ساتھ جواب دیتے۔ درس قرآن میں بعض اوقات نازک معاملات بھی زیر بحث آتے، لیکن مولانا اس موقع پر بھی اتنے شائستہ اور پاکیزہ الفاظ استعمال کرتے کہ آدمی حیران رہ جاتا۔ 1970 کی انتخابی مہم شروع ہوئی تو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی ساری مہم مولانا عبدالمودودی کی ذات کے گرد گھوم رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے جماعتوں کا انتخابی منشور ہی مولانا مودودی کی ذات پر ہے، مگر مولانا نے اس قدر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ایک جلسہ میں شورش کاشمیری مرحوم کو یہاں تک کہنا پڑا کہ قافلہ سادات میں حسین کے بعد اسلام کا سب سے بڑا مظلوم سید مودودی ہے۔ ناظرین، سید ابو اعلیٰ مودودی کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں، آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے، تو اس حوالے سے میں نے جو بھی معلومات آپ تک پیش کی ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی اینیورسریز، برتھ ڈے اور تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔